ایک تاریخ یوں کہیے تو مکمل ہو گئی. ایک شخص جس نے گجر بکروال قوم کو ایک نئی پہچان اور گجر بکروال قوم کو ایک نیا مقام دیا، وہ شخص آج اس دنیا میں سے الوداع، وہ شخص آج اس دنیا کو الوداع کہہ گیا ہے. مسعود چودھری، جسے گجر بکروال قبیلہ بابائے قوم کہتا ہے، اور جن کے ساتھ جب بھی بات چیت کرنے کا مجھے موقع ملا تو میں نے انہیں ایک زندہ دل شخصیت پایا، میں نے انہیں ایک کمال کا انسان پایا، اور میں نے ان کے اندر کمال کی ہمت اور کمال کی بہادری دیکھی. وہ بیمار تھے، وہ علیل تھے. میں ان سے ملاقات کرنے جاتا اور ان کو جب میں انٹرویو کے لیے کہتا تو مسعود چودھری صاحب نے کبھی انکار نہیں کیا. وہ جب بیمار تھے، میں ان کا انٹرویو کرنے کے لیے گیا، ان کے کمرے میں جب میں ان کے ساتھ بیٹھا، اپنی کتاب کو لے کر بات کی، اپنے سفر کو لے کر بات کی، گجر بکروال قوم کی پستی اور گجر بکروال قوم کی پسماندگی کو لے کر بات کی، گجر بکروال قوم کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، کیا کرنا ضروری ہے، یہ ساری باتیں مسعود صاحب نے کی. لیکن ان ساری باتوں میں مسعود صاحب نے کسی بھی وقت یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ بیمار ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، انہیں دوائیاں لینی پڑتی ہیں. یعنی وہ پازیٹیوٹی اور وہ سکون اور وہ اطمینان، جس سکون اور اطمینان کے ساتھ وہ علالت میں بھی آپ سے بات کرتے، آپ کو ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا تھا. میں بڑی بار حیران ہوتا کہ مسعود صاحب بیمار ہونے کے باوجود گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کے فنکشنوں میں آتے، گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کے الگ الگ پروگرامز میں شامل ہوتے. اگر کوئی اہم شخصیت دلی یا کسی اور جگہ سے جموں آئی ہے تو اس سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ جاتے، اپنی قوم کا درد اور اپنی قوم کی تکلیف ان کے سامنے بیان کرتے. یہ سب چیزیں میں مسعود صاحب کو کرتے ہوئے جب دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یہ کتنا عظیم اور کتنا بہادر انسان ہے کہ بیمار ہونے کے باوجود، ہر طرح کی تکلیف میں ہونے کے باوجود، مسعود صاحب نے بیماری کو بھی ہرا دیا ہے، تکلیفوں کو بھی ہرا دیا ہے. ایک بار ان کی اہلیہ سے ملاقات ہوئی اور مسعود صاحب تب بیمار تھے، تو ان کو دیکھ کر ان سے جب بات چیت کی، میں نے تو ذہن میں ایک سوال آیا. میں نے کہا مسعود صاحب، جب میں آپ دونوں کو دیکھتا ہوں تو کچھ قدرے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی اہلیہ تھوڑی سی کمزور ہیں، لیکن آپ تو بہت بہادر معلوم پڑتے ہیں. اس کے بعد وقت کا یہ کھیل بھی دیکھیے کہ مسعود صاحب کے اس دنیا سے جانے سے پہلے ان کی اہلیہ اس دنیا سے چلی گئیں، اور مسعود صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے، جب ہم گئے بھی تھے ان کی کتاب جب انہوں نے اپنی شائع کی تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی اہلیہ کا جو تذکرہ کیا، وہ ہمارے انٹرویو میں ہم ضرور اس کو دوبارہ سے آپ تک پہنچائیں گے اس انٹرویو کو. جس طریقے سے اپنی اہلیہ کا تذکرہ کیا، جس طریقے سے اپنے خانوادے کا تذکرہ کیا، اپنے بچوں کا تذکرہ کیا، وہ کمال تھا. آج مسعود صاحب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں. مسعود صاحب 10 اپریل 1944 کو ان کا جنم ہوا. اس کے بعد یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی، وہ مسعود چودھری کی محنت اور ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. وہ یونیورسٹی کل آسمان چھوئے گی لیکن لوگ مسعود چودھری کو یاد کریں گے. وہ یونیورسٹی کل کہیں بھی پہنچ جائے، لوگ مسعود چودھری کو یاد کریں گے. وہ فاؤنڈنگ وائس چانسلر تھے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے. اس پہاڑی علاقے میں، اس دشوار گزار علاقے میں، ایک بیاباں کے بیچ میں مسعود چودھری نے اس یونیورسٹی کی تعمیر شروع کی. اس کے بعد انہوں نے گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ، جو اس وقت آپ جموں میں دیکھ سکتے ہیں، چنی ہمت میں ٹھیک ویکیلیٹس کے ساتھ میں ہیں، وہیں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ مسعود چودھری صاحب کا جنازہ بھی ہوگا. جنازے کا وقت جو ہے وہ 4 بجے بتایا گیا ہے. وہ جموں کشمیر پولیس کے ADGP بھی رہے ہیں، اور جہاں تک ان کی زندگی کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کالا بند کے رہنے والے تھے. لائن آف کنٹرول پنچ پر کا یہ علاقہ ہے. مسعود چودھری صاحب کے جو ابا ہیں بابو فیض احمد، وہ ایک بڑے پرومیننٹ ایجوکیٹر تھے. اس کے بعد ڈاکٹر مسعود چودھری کی جو پہلی بایوگرافی تھی وہ گنی غیور نے اور ڈاکٹر شمس کمال انجم نے یہ گجر چیریٹیبل ٹرسٹ میں 18 جنوری 2021 کو ریلیز ہوئی. جہاں تک پولیس کے کیریئر کا تعلق ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وہ لا گریجویٹ تھے. انہوں نے جموں کشمیر پولیس میں DSP کے طور پر 1967 میں اپنا کیریئر شروع کیا. الگ الگ اسائنمنٹس پر رہے.
ایس ایس پی جموں، پنچ، کٹھوا، ادھمپور، اس کے علاوہ شری نگر ایس ایس پی ویجیلنس، سی آئی ڈی ایس بی، ڈی آئی جی ویجیلنس، اس کے علاوہ بہت ساری امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہنے کے بعد اے ڈی جی پی جموں کشمیر بھی رہے. پہلے گجر تھے جو جموں کشمیر سے اے ڈی جی پی کے رینک تک پہنچے، اور آخر میں جب وہ ریٹائر ہوئے تو وہ اے ڈی جی پی ہیڈ کوارٹر کے طور پر ریٹائر ہوئے. پھر بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے وہ بانی تھے، اور یونیورسٹی جو ہے جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کے ایک 2002 کے قانون کے تحت جو ہے وہ سیٹ اپ ہوئی. اس کے علاوہ مسعود چودھری صاحب کو پولیس میڈل پر میریٹوریس سروسز، پریزیڈنٹس پولیس میڈل فار ڈسٹنگوش سروس، شیر کشمیر پولیس میڈل فار ڈسٹنگوش سروس، فخر قوم ادبی سنگت کشمیر نے انہیں دیا. مسعود چودھری صاحب آج اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو اپنے وقت کے ساتھ میں اپنی تمام طاقتوں کو کسی قوم کی بھلائی کے لیے اور کسی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے صرف کر دیتے ہیں. جب یہ گجر پہاڑی تنازع شروع ہوا اور پہاڑیوں کو ایس ٹی سٹیٹس دینے کی بات ہوئی تو میں نے مسعود چودھری صاحب کے انٹرویو کیے. بڑی بے باکی کے ساتھ مسعود چودھری صاحب نے تمام باتیں دنیا کے سامنے رکھی. کئی لوگ ان سے ناراض بھی ہوئے، لیکن مسعود چودھری صاحب اپنی بات دمدار طریقے سے رکھتے، اور جب بھی میں ان سے ملاقات کرتا وہ اپنی قوم کی نمائندگی اس خوبصورتی کے ساتھ کرتے تھے کہ آپ یہ کہنے پر مجبور ہوتے تھے کہ مسعود چودھری سے زیادہ بہترین وکیل گجر بکروال قبیلے کا شاید کوئی دوسرا آپ کو نہیں ملے گا. بڑے تمیز و تہذیب کے ساتھ وہ اپنی قوم کے دکھ، اپنی قوم کی تکلیف، اپنی قوم کی پسماندگی اور اپنی قوم کی بدحالی، اپنی قوم کی خستہ حالی کو بیان کیا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے 10% یا 15% گجر بکروال قبیلہ ضرور ایک مقام پر، ایک پوزیشن پر پہنچ چکا ہے، لیکن باقی لوگ آج بھی پسماندہ ہیں. آج بھی ہم لوگ ہر طرح کی مصیبت اور ہر طرح کی پریشانی کو جھیل رہے ہیں. آج بھی جو سماج میں جس طرح کا مقام اور جو حیثیت گجر بکروال قبیلہ کی ہونی چاہیے تھی، آج بھی لوگوں کے ذہن اتنے تبدیل نہیں ہوئے ہیں کہ اس طریقے سے سماج اس گجر بکروال قبیلے کو قبول کرے. وہ لوگ جن لوگوں نے سماج میں اپنا ایک مقام بنایا ہے، اپنی ایک پوزیشن بنائی ہے، ان کو تو ٹھیک ہے، ان کے لیے تمام چیزیں ہیں، تمام دنیا کی سہولتیں ہیں، لیکن وہ لوگ جو آج بھی گجروں اور بکروالوں کو اپنی اسی لباس کے ساتھ، اپنی اسی زبان کے ساتھ، اپنی اسی شکل و صورت کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں، آج بھی ان لوگوں کے ساتھ جو سماج کا طریقہ ہے، جو سماج کا ویوہار ہے، وہ اس طریقے کا نہیں ہے جس طریقے کا ہونا چاہیے. وہ کہتے تھے مجھے اس چیز کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم انتھک محنت کرتے ہیں، لیکن اس انتھک محنت کے بعد بھی ہمیں ہر وقت یہ لگتا ہے کہ اس قوم کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت تو یہ تھی کہ وقت کے حکمران، وقت کے وہ تمام طاقتور لوگ، وقت کی وہ تمام طاقتور قومیں جنہوں نے ماضی میں حکومتیں کی ہیں، جنہوں نے ماضی میں جو لوگ طاقتور رہے ہیں، آج بھی جو طاقتور ہیں، ضرورت تو وقت کی یہ تھی کہ وہ تمام قومیں یکجا ہو کر اس قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، اس قوم کو آگے لے جانے کے لیے یکجا ہوتے، اور تاکہ اس قوم کا بھلا ہوتا، تاکہ یہ قوم پستی اور بدحالی سے نکل کر وہیں پہنچتی جہاں باقی تمام قومیں جو ہیں. کیونکہ ہر قوم کا یہ شوق رہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے، ہماری زندگیاں تبدیل ہوں، ہم بھی آرام اور سکون کی زندگی جئیں. آپ جانتے ہیں 21ویں صدی میں ہم لوگ ہیں، اس میں ہر انسان آرام اور سکون کی زندگی جینا چاہتا ہے، ہر انسان تکلیف سے باہر نکلنا چاہتا ہے. اور جب یہ شیڈول ٹرائب کو لے کر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو جب بھی مسعود چودھری صاحب سے ملاقات ہوتی وہ ضرور اس پر بات کرتے، وہ ضرور دونوں قوموں کو لے کر یہ کہتے کہ لڑائی کیے بغیر، جھگڑا کیے بغیر اس معاملے کا کوئی حل نکلنا چاہیے. اس حل کی بات کرتے، مگر وہیں پر اپنی قوم کے وکیل کی طرح وہ ہر اس جگہ پر پہنچتے جہاں پر وہ اپنی قوم کی، اپنے قبیلہ کی بات رکھیں اور دمدار طریقے سے اور زوردار طریقے سے رکھیں. آج اس قوم سے اس کا ایک وکیل، آج اس قوم سے اس کا ایک ہمدرد، آج اس قوم سے اس کا ایک فکر مند، آج اس قوم سے اس کا ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل
छिन गया है। मसूद चौधरी साहब की वफात पर हमें भी बहुत अफसोस है। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, और वो जो उनके इरादे थे, वो जो उनके मकासद थे, वो जो उनके जहन में तस्वीर थी गुजर बकरवाल कबीला को लेकर, अल्लाह करे कि वो तस्वीर जो है वो तस्वीर न रहे, बल्कि आने वाले वक्त में हम ये देखें कि ये कौम वो सब कुछ करे जो सब कुछ मसूद चौधरी साहब अपने ख्याल में या अपनी बातों में कहा करते थे कि ये सब कुछ होना चाहिए। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। जहां तक उन्हें नमाज जनाजा का ताल्लुक है, वो 4 बजे के करीब करीब बाबा गुलाम शाह बादशाह, माफ कीजिएगा, गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जो जम्मू में है, वहां पर उनका नमाज जनाजा होगा 4 बजे के करीब करीब। अभी तक की इत्तला यही है। अगर इसमें कोई रद्दोबदल होगा तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन मसूद चौधरी साहब सिर्फ गुजर बकरवाल कबीला के लिए नुकसान नहीं है, मसूद चौधरी साहब पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा, जम्मू कश्मीर को इस वक्त बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स जो जम्मू कश्मीर में हर वक्त, जैसे मैंने आपको कहा कि लोगों के बीच में प्यार और मोहब्बत की बात हो, समाजों के बीच में प्यार और मोहब्बत की बात हो, समाजों को जोड़ने की बात हो, हर जगह पर मसूद चौधरी साहब खड़े हुआ करते थे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि मैंने अपने सहाफत के 16 साल के इस कैरियर में बहुत सारे जिंदा दिल लोग देखे, लेकिन मैंने मसूद चौधरी साहब जैसा जिंदा दिल शख्स, खासकर वो जब बीमार हुए उसके बाद, जब वो अलील थे उस सारे दौर में, और जो तफसीलात मिली हैं उसके मुताबिक उन्हें अंकुर में अफ्रीका में शिफ्ट भी किया गया था, वहां पर उनका इलाज भी चल रहा था। लेकिन आज सुबह 7 बजे के करीब करीब जो है वो इस जहान फानी से कूच कर गए। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, और 4 बजे के करीब करीब जो है उसका जनाजा होगा। मगर आखिर में फिर यही कहूंगा कि गुजर बकरवाल कौम को आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।